حالانکہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، یہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے، اس میں ثواب بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ مؤثر بھی سب سے زیادہ ہے۔ تعویذ گنڈے ہر چیز سے زیادہ مؤثر ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں تعویذ گنڈے کو سب سے زیادہ مؤثر سمجھ لیا گیا، اور لوگوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھائی ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی تعویذ ہونا چاہیے، ہر چیز کے لیے تعویذ ہونی چاہیے، کوئی فلاں چیز کا تعویذ دے دو، فلاں چیز کا تعویذ دے دو، فلاں چیز کا تعویذ دے دو، یہاں تک کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور آ کے اس کو سر ہو گئی کہ جی میری مانگ صحیح نہیں نکل ٹیڑھی نکلتی ہے، جب میں بال بناتی ہوں کنگھی کرتی ہوں تو مانگ سیدھی نہیں نکل، تو کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ مانگ سیدھی نکلا کرے۔ انہوں نے کہا بھائی ایسے کچھ اس کا کوئی تعویذ نہیں، کوئی تعویذ دے دو، آپ عالم آدمی ہو اور کوئی تعویذ دے دو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم جو ہوتا ہے وہ سارا علم دین جو پڑھتا ہے وہ سارا تعویذ گنڈے کے لیے پڑھتا ہے، تو اس کو اگر تعویذ گنڈے نہیں آتے تو وہ عالم ہی نہیں۔ تو سارے علم جو ہے وہ آج کل لوگوں کے ذہن میں منحصر ہو گیا ہے، خاص طور سے خواتین کے ذہن میں، کہ اگر یہ عالم ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی تعویذ نکالے گا اور ایسا دے گا کہ جس سے میرا مقصد حل ہو جائے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تعویذ نہیں دیا کسی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی کو ایک تعویذ نہیں دیا، ہاں جھاڑ پھونک کی ہے کبھی کبھی، کیونکہ قرآن نے کہا کل کہو، زبان سے کہو، تو جھاڑ پھونک کی ہے، بعض اوقات بیماروں کے اوپر جھاڑ دیا، اللہم ربنا اذهب الباس وانت شافی لا شفاء الا شفاؤک پڑھ کے دم کر دیا، فرمایا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا، یہ کہہ کے دم کر دیا۔ اور اس طرح کے بہت سے جو ذکر ہیں وہ پڑھ کر دم کرنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے کیا ہے۔ اور وہ بات کیا ہے کہ وہ بھی دعائیں ہیں، وہ جو دم کیا ہے نا وہ بھی ساری دعائیں ہیں۔ اللہم ربنا اذهب الباس، اے اللہ تو سارے انسانوں کا پروردگار ہے، یہ بیماری دور کرنا، واشفی انت الشافی، دعا شفا دے دیجیے، آپ ہی شفا دینے والے، لا شفاء الا شفاؤک، آپ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے دیجیے جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ یہ حضور سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا، میں اس عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو سارے عرش عظیم کا مالک ہے کہ وہ آپ کو شفا دے دے، یہ حضور سے ثابت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کے لیے جھاڑ تو کی ہے، دم کیا ہے، لیکن تعویذ لکھ کر کسی کو نہیں دیا، نہ کسی صحابی سے کہا کہ تم لکھ کے دے دو بھائی اس کو۔ البتہ جو لوگ زبان سے خود نہیں پڑھ سکتے آیتیں یا دعائیں، تو ان کے لیے صحابہ کرام نے یہ کیا، بھائی زبان سے کوئی یاد نہیں رہے گا کہ یہ پڑھے اپنے اوپر دم کرے، لاؤ اس کو لکھ کے دے دے تو یہ باندھ لے، کہیں بازو پہ باندھ لے، کہیں گلے میں ڈال لے، یہ بات صحابہ سے منقول ہے، لہٰذا وہ ناجائز نہیں۔ قرآن آیات کا تعویذ اگر کوئی آدمی گلے میں ڈال لے ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ وہی تعویذ جائز ہے جس میں یا تو قرآن کریم کی آیات ہو یا اس میں کوئی دعا ہو، ذکر ہو، معنی اس کے سمجھ میں آتے ہو۔ ایسے تعویذ جن کے اوپر کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہو جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا، وہ حرام ہے، ایسا تعویذ وہ ناجائز ہے۔ اگر اس میں کوئی ایسی عبارت لکھی ہوئی ہے، ایسی بات لکھی ہوئی ہے جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ایسا تعویذ استعمال کرنا ناجائز ہے۔ بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے، اللہ بچائے، وہ چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کتنا بڑا بزرگ ہو، اللہ کے سوا کسی سے مراد نہیں مانگی جاتی، اور وہ شرک کے قریب انسان کو پہنچا دیتی ہے۔
ایسے تعویذ بالکل حرام ہے، شرک کے قریب پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر تعویذ میں کوئی ایسی زبان لکھی ہوئی ہے جو ہم سے آپ سمجھتے نہیں کہ کیا پتا کہ اس میں کوئی غیر اللہ سے مدد مانگ لی گئی ہو، وہ شرک کا کلمہ اس کے اندر موجود ہو، اس واسطے ایسا تعویذ استعمال کرنا بالکل جائز نہیں۔ ہاں جائز کیا ہے؟ جب یہ قرآن کریم کی آیات ہیں ان کو بھی ادب کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے، بیماری دور ہو جائے، میرا قرضہ ادا ہو جائے، مجھے روزگار مل جائے، میری اولاد ہو جائے، تو تلاوت کا ثواب اس میں نہیں ملتا۔ وہ ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن تلاوت کا ثواب اس وقت ملتا ہے جب خالص اللہ کے لیے پڑھے، اللہ کے لیے پڑھے گا، تلاوت کرے گا تو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے کر رہا ہے تو ثواب نہیں۔ ہاں جائز ہے، کوئی گناہ بھی نہیں۔ تو بھائی یہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ جو طریقہ اللہ نے بتایا قل اعوذ برب الناس، اور جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، دعا کی ایسی چیز ہے کہ اگر دنیاوی مقصد کے لیے بھی کر رہے ہو اس پر بھی ثواب ہے۔ اگر کہ یا اللہ میرا قرضہ ادا کرا دیجیے، یا اللہ مجھے روزگار دلوا دیجیے، یا اللہ مجھے اولاد اچھی دے دیجیے، یا اللہ مجھے بیماری سے شفا دے دیجیے، مانگ رہے ہو اپنے لیے، لیکن ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب لکھا جا رہا ہے، عبادت ہے۔ لیکن تعویذ گھنٹے میں کوئی عبادت نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ثواب ہے۔ ہاں جائز ہے، جیسے اور علاج کرتے ہوئے بھی علاج ہے۔ تو اب ہو یہ رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ تعویذ گھنٹے کی سے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو تعویذ گھنٹہ دے وہ بہت بڑا عالم ہے اور وہ بہت بڑا پیر ہے، اور اگر کوئی نہ دے تو سمجھے جی اس سے تو زندگی برباد کر دے، کچھ پڑھا لکھا ہی نہیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا میرے پاس، آ کے کہنے لگا کہ مجھے تعویذ دے دو بڑا چیز کا۔ حضرت نے بھائی مجھے نہیں آتا اس کا کوئی تعویذ، میں دعا کروں گا تیرے، کہنے جی تعویذ دو۔ تو حضرت نے کہا بھائی کیا کروں؟ مجھے دعا میں کروں گا، دعا آتی ہے، تعویذ نہیں آتا مجھے۔ وہ پیچھے ہی پڑ گیا، دیہاتی آدمی تھا۔ حضرت نے سوچا کہ دیہاتی آدمی ہے تو اس کو میں رد کروں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کا کچھ تعویذ لکھ کے دیا، اس سے اردو میں لکھ دیا کہ یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں، یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں، تو آپ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی مراد پوری فرما دیں۔ یہ دعا لکھ کے دیتے لے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اسی سے پیدا کر دیا۔ تو ہو گیا تعویذ پیدا ہوئے ہیں نا، کیسے؟ نہ قرآن میں آئے نہ حدیث میں آئے، لیکن پیدا اسی لیے ہوئے کہ کسی بزرگ نے کوئی بات لکھ کے دے دی، کوئی کلمہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر پیدا کر دی، فائدہ ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تعویذ فلاں چیز کا بہت تعویذ ہو گیا، یہ بخار کا تعویذ ہے، یہ سر کے درد کا تعویذ ہے، یہ فلاں چیز کا تعویذ ہے، یہ اس طرح پیدا ہو گیا تعویذ۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب کبھی انسان کو کوئی حاجت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی پیش آئے تو جو طریقہ قرآن نے بتایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کی طرف زیادہ توجہ دو اور اس کو زیادہ اہم سمجھو، اس کو زیادہ مؤثر سمجھو، اور دوسری چیزوں کو اس کے مقابلے میں کم تر سمجھو۔ اب الٹا سمجھ لینا کہ تعویذ کو دعا سے افضل سمجھ لینا، اور یہ سمجھنا ہر چیز کا ایک تعویذ ہوتا ہے، تو یہ خیال جو ہے یہ غلط خیال ہے، اور یہ قرآن و سنت کی صحیح مرتبہ نہ دینے کی مرادی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں جو بھی آئے، میں کہتا ہوں سب سے اس سے زیادہ کوئی مؤثر نہ تعویذ ہے، نہ گنڈا ہے، نہ کوئی اور جھاڑ پھونک ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اس کو یاد کر لو نماز حاجت، اور اس کے بعد کی جو دعا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ اب میں ایک ایسی آیت نازل فرمائی جو اپنی عظمت کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، جامعیت کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے قرآن کی بڑی عظیم آیت ہے، اور اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ بات بھی صراحت کے ساتھ کہہ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش نہیں چلتی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کسی کو اجازت دے دے یا حکم دے کہ تم سفارش کرو، تو بے شک پھر اس کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر خود اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق
کوئی آدمی جا کر سفارش کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں